السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے بنانا پڑ رہا ہے، اور اگر شرم کو لے کر کے بیٹھا جائے تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے، شیطان کے تو پھر مزے ہیں۔ تو اس لیے میں جھجک کو توڑتے ہوئے، شرم کو ہٹاتے ہوئے اس ویڈیو کو میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کو ویڈیو کے ذریعے پیش کر دیتا ہوں، اور بہت ہی خاص باتیں ہیں۔ دیکھیے، آج ہماری نسل جو خراب ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بے ادب، بے حیا، شرم تمیز کچھ ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ اگر ماں باپ ڈانٹ بھی دیتے ہیں یا کچھ سمجھا بھی دیتے ہیں تو بچے لوٹ کر کے جواب دیتے ہیں۔ اگر بچے کو مار دیا جائے تو پھر بچہ ماں باپ کو الٹا مارتا ہے۔ والدین کی کمیاں ہیں، تو وہ کمیاں جو شروع میں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے میں شیطانی شرارت اور شیطانی تاثرات جو دکھائی دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف والدین کی، ماں باپ کی کمیوں کی وجہ سے۔ دیکھیے، آپ کو بڑی حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ شیطان عورت کی شرمگاہ سے، مرد کی شرمگاہ سے شرارت کرتا ہے، اور بیوی کی یعنی عورت کی شرمگاہوں کو دیکھتا ہے، مرد کی شرمگاہوں کو بھی دیکھتا ہے، اور وہ اپنے تاثرات بھی داخل کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بیوی سے جب مباشرت کرو تو اللہ کی پناہ چاہو، کیونکہ شیطان مردود ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں تو ساتھ میں وہ بھی داخل ہو جاتا ہے، اور تمہاری بیوی سے وہ بھی مباشرت کرتا ہے، شرمگاہ سے چپٹ جاتا ہے۔ غنیت الطالبین میں میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، خود لکھا ہے، وہ کتاب ان کی خود کی لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان بیوی کی شرمگاہ سے چپک جاتا ہے اور وہ بھی مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے، اور اس ملاقات سے ہونے والی اولاد جو ہے بے حیا، بد دین پیدا ہوتی ہے، بے ادب پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تاثرات شیطانی پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، جا چکے ہوتے ہیں بیوی کے شکم میں۔ اللہ کے رسول نے جیسا کہ صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ کوئی پسند کرے گا کہ کوئی کسی کی بیوی سے ہم بستری کرے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صحابہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی پناہ نہ مانگے اور بیوی سے ملاقات کرے تو شیطان بھی اس کی بیوی سے مباشرت کرتا ہے۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ اور دیکھیے، جب بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو شیطان اس کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے باقاعدہ اور شرارت کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی میرے آقا نے طریقہ بتایا۔ مباشرت جب کی جائے بیوی سے تو شیطان اپنے تاثرات نہ داخل کر سکے، شرمگاہ سے شرارت نہ کر سکے، وہ بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کر سکے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بھی طریقہ بتایا۔ مذہب اسلام بہت ہی سنجیدہ ہے اور مکمل دین ہے، اس نے پورے کے پورے راستے سمجھا دیے ہیں، بس ہمیں سمجھنے کی دیر ہے۔ دیکھیے، یہ باتیں جلسے جلوس محفلوں میں بتانے کی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو یوٹیوب کے ذریعے بتا رہا ہوں، آپ اس کو دھیان سے سمجھ لیجئے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ ہم اگر کوئی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے تو کس طرح کرے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب ارادہ کرے ہم بستری کا تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ دو فرشتے بھیج دے گا اور شیاطینوں کو دور کریں گے وہ، اور نیک اولاد کی دعا کریں گے کہ یا اللہ اس ملاقات سے جو اولاد پیدا ہو تو ان کو والدین کا فرما بردار بنا، ادبدار بنا، نیک اولاد عطا فرما۔ یہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں فرشتے، اگرچہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے تب، اور شیطان سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر خاص فضل عطا فرماتا ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میاں بیوی ملاقات کریں، ہم بستری کریں تو اس پہ ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے پھر آقا نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ زنا کرتے تو گناہ نہیں دیا جاتا، تو گناہ سے بچنا بھی ثواب ہے، نکاح کرنا ثواب ہے، اور مباشرت کرنا بھی ثواب ہے۔ اور اب سنیے، جب بیت الخلاء جائیں تب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک حجاب کے پردے پڑ جائیں گے، ایسے کہ شیطان دیکھ ہی نہیں سکتا، آڑ ہو جائے گی اس کے لیے، اور شیطان کسی قسم کی شرارت نہیں کر سکتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ جب بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ کا جب ارادہ کرے تب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیت الخلاء لہذا نہیں کہ لوٹا ہاتھ میں یا اندر گھسنے والے ہیں تب پڑھ لیا۔
جب ارادہ کریں تب پڑھنا ہے اور پڑھ کر داخل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بتائیے اسلام کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا مذہب ہے کہ ہر قدم پر یعنی ہم اپنی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں، اللہ پھر بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ یعنی مین بات یہ ہے کہ ہر کہیں اللہ کا ذکر آتا ہے، اور اللہ کا جب ذکر کیا جائے تو اللہ حفاظت کرتا ہے، جب اللہ حفاظت کرتا ہے اس میں ثواب بھی عطا فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے نہیں بھول رہا ہے، ہر قدم پر ہر معاملات میں مجھے یاد کر رہا ہے، میری پناہ چاہتا ہے، شیطان سے بچنا چاہتا ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں سب کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور شیطان سے مردود سے بچنے کے لیے دعا کریں۔